حشیم نے کہا ہمیں حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی، کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے پوچھا تم میں سے وہ ستارہ کس نے دیکھا تھا جو کل رات ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا میں نے۔ پھر میں نے کہا میں نماز میں نہیں تھا بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا، یعنی کسی موذی جانور نے ڈس لیا تھا۔ انہوں نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے دم کروایا۔ انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ میں نے جواب دیا اس حدیث نے جو ہمیں شعبی نے سنائی۔ انہوں نے پوچھا شعبی نے تمہیں کون سی حدیث سنائی؟ میں نے کہا انہوں یعنی شعبی نے ہمیں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ نظر بد لگنے اور زہریلی چیز کے ڈسنے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے جھاڑ پھونک نہیں۔ تو سعید نے کہا جس نے جو سنا اسے اختیار کیا تو اچھا کیا، لیکن ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا یعنی 10 سے کم کا گروہ تھا۔ کسی اور نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ 1 یا 2 امتی تھے۔ کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا۔ اچانک ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی، مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اس پر مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، لیکن آپ افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ایسے 70,000 لوگ ہیں جو کسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ اٹھے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان لوگوں کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہو گئے جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور انہوں نے بعض دوسری باتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا تم کن باتوں میں لگے ہوئے ہو؟ انہوں نے آپ کو وہ باتیں بتائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں نہ شگون لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس فرمائش کے ذریعے سے تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 527۔